اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ادریس علیہ السلام کے حالات کے بارے میں بتائیں گے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو، وہ بھی نہایت سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی تعریف فرمائی اور نبوت و صدیقیت کے بلند مقام کے ساتھ ان کو متصف فرمایا، اور انہی کو خنوخ کہا گیا ہے۔ اور ماہرین انصاف نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب میں ان کا ذکر کیا ہے۔ حضرت آدم اور شیث علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ دوستو، محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کی ذات بابرکت قلم سے لکھنے والی ہے۔ آدم علیہ السلام کو 308 برس ان کو دیکھنے کا موقع ملا، اور ایک جماعت کا خیال ہے کہ معاویہ بن حکم السلمہ کی حدیث میں نبی علیہ السلام نے انہی کی طرف اشارہ فرمایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریت پر لکھنے کے متعلق سوال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک نبی ایسا لکھا کرتے تھے جس کا خط ان کے مواقف ہوا وہ ٹھیک ہے۔ بہت سے علماء تفسیر کا خیال ہے کہ سب سے پہلے اس کے بارے میں کلام کرنے والے یہی ہیں، اور ان کا نام ہرمس الہرمسہ رکھتے ہیں، اور ان کی ذمہ بہت سی چھوٹی باتیں لگاتے ہیں جسے یہ لوگ علماء اولیاء پر جھوٹ کہتے ہیں، اور اللہ کا فرمان ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم اس کو بلند مقام پر فائز کیا ہے۔ اس طرح ہے جیسے کہ صحیحین میں حدیث معراج میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے گزرے تو وہ چوتھے آسمان میں تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب سے سوال کیا کہ جب حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق اللہ کا فرمان وَرَفَعْنَا مَكَانًا عَلِيًّا کا کیا مفہوم ہے؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میں تمام اولاد آدم علیہ السلام کے اعمال کے برابر تمہارے اعمال بلند کرتا ہوں۔ شاید اس وقت کے بنی آدم مراد ہوں گے۔ ادریس علیہ السلام نے چاہا کہ ان کے اعمال میں مزید اضافہ ہو۔ ان کے پاس فرشتوں میں ایک دوست فرشتہ آیا۔ انہوں نے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں فلاں بات میری طرف وحی کی ہے، آپ ملک الموت سے میرے متعلق بات کر لیں۔ فرشتے نے انہیں پروں پر اٹھایا اور آسمان کی طرف لے کر اوپر چڑھا۔ چوتھے آسمان تک پہنچے تو وہاں موت کے فرشتے سے ملاقات ہوئی۔ وہ نیچے آ رہا تھا۔ فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق بات کی۔ اس نے کہا، ادریس کہاں ہے؟ فرشتے نے کہا، میری پشت پر ہے۔ ملک الموت نے کہا کہ تعجب ہے، مجھے اس لیے بھیجا گیا تھا کہ میں چوتھے آسمان پر ادریس کی روح قبض کروں، اور میں سوچ رہا تھا کہ میں ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں، وہ تو زمین پر ہیں۔ پھر اس نے وہاں ادریس علیہ السلام کی روح قبض کی۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھا لیا۔ اسی طرح ابن ابی حاتم نے اس آیت کی تفسیر میں مذکورہ حدیث بیان کی ہے، مگر اس میں یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرشتے سے کہا کہ ملک الموت سے پوچھو کہ میری عمر کتنی باقی ہے۔ ملک الموت اس کے پاس ہی تھا۔ اس نے پوچھا کہ اس کی عمر ابھی کتنی باقی ہے۔ ملک الموت نے کہا کہ میں دیکھ کر ہی بتا سکتا ہوں۔
پھر اس نے دیکھ کر کہا، تو نے ایسے شخص کے متعلق پوچھا ہے جس کی عمر آنکھ جھپکنے کے برابر باقی ہے۔ فرشتے نے اپنے پر کے نیچے ادریس علیہ السلام کو دیکھا۔ ان کی روح قبض ہو چکی تھی اور اس کو کچھ علم نہ تھا۔ یہ روایت اسرائیلیات میں سے ہے اور اس کے بعض حصوں میں نکارت بھی ہے، یعنی وہ منکر ہیں۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے آیت وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کے بارے میں کہا ہے کہ وہ آسمان کی طرف اٹھائے گئے ہیں اور فوت نہیں ہوئے۔ اب اگر اس سے مراد مجاہد یہ لیتے ہیں کہ ابھی تک فوت نہیں ہوئے تو وہ صحیح نہیں ہے، اور اگر اس سے مراد یہ ہے کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں اور وہاں فوت ہوئے، تو پھر یہ کعب احبار کی گزشتہ روایت کی منافی اور مخالفت نہیں ہے۔ رفع بن عباس سے آیت کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام چھٹے آسمان کی طرف اٹھائے گئے اور وہاں ہی فوت ہوئے، اور ضحاک نے بھی اسی طرح کہا ہے کہ لیکن متفق علیہ روایت میں ہے کہ وہ چوتھے آسمان پر ہیں، اور یہی بات زیادہ صحیح ہے۔ مجاہد اور دیگر مفسرین کی یہی رائے ہے۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ ادریس علیہ السلام جنت کی طرف اٹھائے گئے ہیں، اور بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ ادریس علیہ السلام کا زمانہ نوح علیہ السلام سے پہلے نہیں ہے بلکہ بنی اسرائیل کے زمانے میں گزرے ہیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام ادریس علیہ السلام ہی ہیں، اور انہوں نے اس کی دلیل حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث معراج پیش کی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادریس علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے فرمایا تھا، نیک بھائی اور صالحہ نبی کے لیے مرحبا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی طرح یہ نہیں کہا کہ نیک بیٹے اور صالحہ نبی کے لیے مرحبا۔ اگر آپ کے سلسلے نسب میں ادریس علیہ السلام آتے تو اس طرح کہتے جس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ دوستو، قول کی تائید نہیں کرتی کیونکہ بعض اوقات راوی کو ٹھیک طرح یاد نہیں تھا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بائی کا لفظ حضرت ادریس علیہ السلام نے تواضع اور انکساری کے طور پر کہا ہو اور اپنے آپ کے والد کے طور پر ظاہر نہ کیا ہو۔ آدم علیہ السلام تو ابو البشر تھے اور ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اولو العزم رسولوں میں سب سے بڑے تھے، اس لیے ان کا والد کی حیثیت سے اپنے آپ کو ظاہر کرنا حضرت ادریس علیہ السلام سے مختلف ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔